بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک اہم کیس کی سماعت کی ہے اور ان کی جانب سے آج بہت اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو تینوں پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں، وہ جوڈیشری ہو، وہ ایگزیکٹو ہو یا وہ پارلیمنٹ ہو، وہ کولیپس کر چکے ہیں۔ یہ آج جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس وقت نوجوان ہی ہیں جو عوام کی اور قوم کی امید ہیں، اور پھر ان کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی سخت رد عمل دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے جو ریمارکس تھے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور آج ایک اور جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور 2024 کے نتائج CSS کے 2024 کے نتائج جاری نہیں ہوئے۔ اب جانتے ہیں کہ CSS کا جو ایگزام ہے، جو پیپر ہیں، وہ ہمیشہ سال کے پہلے دنوں میں ہوتے ہیں، پہلے مہینوں میں، اور آج 2024 بھی گزرے اور CSS کا جو 2024 کا ایگزام ہوئے ایک سال گزر چکا ہے اور نتائج جاری نہیں کیے گئے۔ کیوں نتائج نہیں جاری کیے گئے؟ کیا اس طرح کا کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ سندھ میں MD کیٹ کا رزلٹ آیا تھا؟ کیا اس طرح کا کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کے بیوروکریٹس لانا چاہتے ہیں؟ اور کتنا بیوروکریسی سے خدمت کروانی ہے؟ یہاں اب موجودہ بیوروکریسی بھی تو خدمت گزار ہے، تبھی اس کو نوکرشاہی کہا جاتا ہے۔ وہاں نہ کوئی انقلاب ہے، نہ کوئی انقلابی باتیں ہیں، وہ تو جو سرکار حکم دیتی ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں CSS کا جو نتائج ہے، اور جو CSP بننے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جا کے نوکر شاہی کا حصہ بننا ہے اور نوکری کرنی ہے، وہ کون سا کوئی عوام کی خدمت کے لیے، یا ان کا کوئی جو مطمع نظر ہے وہ عوام کی خدمت کو تھوڑی ہوتا ہے؟ تو آپ جاری کریں، لیکن نتائج جاری نہیں کیے جا رہے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے CSS کے سال 2024 کے نتائج جاری کیے بغیر 2025 کے امتحان کا شیڈول جاری کرنے کے سروس کمیشن کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 فروری تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس یہ کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہدایات لے کر عدالت میں پیش ہوں۔ درخواست گزاروں کی جانب سے نبیل جاوید کالوں ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ پبلک سروس کمیشن نے CSS کے سال 2025 کے امتحان کے لیے شیڈول جاری کیا۔ پبلک سروس کمیشن نے ابھی تک سال 2024 کے لیے گئے امتحان کے نتائج جاری نہیں کیے۔ نتائج کا اعلان کیے بغیر نیا امتحان درخواست گزاروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عدالت فوری طور پر 2024 کے امتحان کے نتائج کا اعلان کرنے کا حکم دے۔ وکلا نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت 2024 کے نتائج کے اعلان تک 2025 کے CSS کے امتحانات کا انعقاد کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ عدالت میں مستقبل میں CSS کے امتحانات کے نتائج کو بروقت اعلان کرنے کا حکم بھی یقینی بنانے کا بھی حکم دے۔ عدالت نے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ میں عبوری تحریری حکم نامہ جاری کروں گا، اور عدالت نے 13 فروری تک تمام حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ CSS کا امتحان ہے اور امتحان دینے والے ایک سال گزر گیا، ان کو نتائج ہی نہیں دیے گئے، اور اگلے سال کے جو امتحان ہے اس کا شیڈول جاری کر دیا گیا، جو کہ اب کچھ دن کے بعد ہونا ہے، لیکن یہاں نظام کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہیں پہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور یہ جو حامد میر اور اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے PFUJ اور اینکرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی۔ وکلا نے دلائل دیے۔ عمران شفیق ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ پیکا کا قانون اتنی جلد بازی میں بنایا گیا کہ شکوں کے نمبر بھی درست درج نہیں کیے گئے۔ قانون میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ درخواست دہندہ کی 2 تعریفیں کر دی گئی ہیں، اور درخواست دہندہ کی دونوں تعریفیں بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ درخواست دہندہ کمپلینٹ کی 2 الگ الگ ڈیفینیشن کی گئی ہیں پیکا ایکٹ میں، اور ان دونوں تعریفیں جو دونوں ڈیفینیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اتنی جلد بازی میں نمبرنگ بھی سیکشنز کی غلط کی گئی ہے، اور درخواست دہندہ کی دونوں تعریفیں بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ پیکا کے تحت بنائی گئی کمپلینٹ اتھارٹی وہی ہے جو پہلے سے پیمرا قانون میں موجود ہے۔ صدر ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے کہا کہ آرٹیکل 19 اور 19(a) کی خلاف ورزی میں یہ قانون بنایا گیا ہے۔
جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، فیک نیوز کی پبلیکیشن رکنی چاہیے یا نہیں؟ پرابلم تو فیک نیوز کا ہے۔ ریاست علی آزاد نے کہا اس میں ٹرائبونل فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ رکھی گئی اور اسٹیک ہولڈرز سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ صحافی کو اس کا سورس بتانے کا بھی پابند بنایا جا رہا ہے۔ صحافی سورس سے خبر لیتا ہے، اگر وہ خبر نہ لے سکے تو پھر موسم کے حالات ہی بتانے جوگا رہ جائے گا۔ صحافی کو لوگ فائل دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اور خبر دے دیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کو معطل کیا جائے۔ افضل بٹ صدر PFUJ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم فیک نیوز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم مدر پدر آزادی کے خلاف ہیں، ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ آئینی حقوق اور انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہونے چاہیے۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکلاء نے بار بار استدعا کی کہ عدالت اس ایکٹ پر عمل درآمد روکا جائے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارک دیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، متفرق درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ عدالت نے عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اگر تو جج جو ایڈیشنل جج ہے، جو ابھی مستقل بھی نہیں ہے، ایک قانون کے خلاف درخواست آتی ہے اور وہ ایک نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل جج کے پاس لگائی جاتی ہے، تو پھر کیا وہ اسٹے آرڈر دینے کے لیے تو نہیں لگائی گئی، یا وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کے لیے تو نہیں لگائی گئی؟ اگر قانون پر عمل درآمد ہی رکوانا تھا تو وہ یہ کام تو باقی جو آزاد ججز ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے، مستقل ججز کہہ رہے تھے نا۔ تو اب جب نئے ججز تعینات کیے گئے ہیں تو وہ اسٹے آرڈر تو دینے سے رہے۔ وہیں پہ آج دو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور 2 ججز کی کاز لسٹ منسوخ کی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی کاز لسٹ منسوخ کی گئی ہے، جس میں سردار اعجاز اسحاق خان ایک بار پھر چھٹی پہ تشریف لے گئے ہیں۔ 11 فروری سے 17 فروری تک وہ دستیاب نہیں ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں زیر سماعت کیسز کی کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے، چونکہ ان کو اب جج بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس وجہ سے وہ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج دستیاب نہیں ہے اور وہ اب عارضی جج تعینات ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس وجہ سے ان کی کاز لسٹ بھی منسوخ ہو گئی۔ جبکہ جو دوسری جانب کاز لسٹ ہے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے پھر تشریف لے گئے چھٹیوں پہ۔ جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، اس وجہ سے جو چھٹیوں کا معاملہ ہے وہ بھی ہم نے نوٹ کیا۔ وہیں پہ جو ایک اہم کیس کی سماعت تھی وہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عامر فاروق جاتے جاتے جو ایک نئی کمیٹی بنائی تھی جس میں پروموشن کمیٹی تھی، اور وہ پروموشن کمیٹی میں جو نئے جج تھے ان کو شامل کر دیا گیا تھا۔ تو ان نئے ججز نے، جو سرفراز ڈوگر اور باقی جو نئے ججز پر مشتمل پروموشن کمیٹی بنائی گئی تھی، انہوں نے سفارش کی تھی 3 ججز کو اپ گریڈ کرنے کی، تو عامر فاروق جاتے جاتے اس کی بھی اجازت دے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے رجسٹرار نے یہ نوٹس جاری کیا ہے، جس میں زیبا چودھری، جج زیبا چودھری، جو توہین زیبا چودھری کا کیس عمران خان کے خلاف چلا تھا، زیبا چودھری، جج عبدالغفور کاکڑ اور جج ہمایوں دلاور، ان کو 20ویں گریڈ سے 21ویں گریڈ میں جو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو ترقی دے دی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، حال ہی میں یہ کمیٹی بنی ہے، اور سینئر ججز کو ہٹا کے جو نئے آنے والے ججز تھے یا ٹرانسفر ہو کے آنے والے ججز تھے ان پر مشتمل یہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ انہوں نے 3 ججز کی جو خاص جج ہیں ان کی پروموشن اور ان کی ترقی کی جو دی تھی، استدعا دی تھی، اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور اس پر اب یہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو ایک بڑا کیس تھا، وہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا ویسا ہی کیس کی سماعت ہوئی محسن اختر کیانی کے پاس CSS کے ایگزام سے متعلق، لیکن اس معاملے پر محسن اختر کیانی نے بڑے ہی دبنگ قسم کے ریمارکس دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے، 24-25 کروڑ لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے زیادہ، بچنے والے کم ہیں، عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو CSS 2024 کے نتائج جاری کرنے سے پہلے نئے امتحانات سے متعلق نئے امتحانات سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین FPSC لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزار حمزہ جاوید اور دیگر نے اپنے وکیل علی رضا کے ہمراہ پیش ہوئے۔ CSS 2024 کے امتحانات میں شریک ہونے والے طلبہ کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اب کب چیئرمین بنے؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی نے جواب دیا کہ 9 اکتوبر 2024 کو چارج لیا۔ محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو معاملہ بھیجا گیا کہ آپ اپنے اینگل سے اس کو دیکھیں۔ 3761 ایسے امیدوار ہیں جو 2024 کے امتحانات میں شریک ہوئے، اب 2025 کے امتحانات بھی آ گئے۔
चेयरमैन FPSC ने कहा कि मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों का FPSC के पास भेजे। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों का केस FPSC के पास भेजे। हमने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद की क्योंकि 2025 के इम्तहानात के बाद भी दरख्वास्त गुजारों के पास चांस ख़त्म नहीं होंगे। एक दरख्वास्त गुजार पहले तमाम चांसेस ख़त्म कर चुका, वो मुतासर ही नहीं है। जस्टिस मोहसिन ने सवाल किया कि कोई नताइज आपने कभी दिए हैं जो अगले इम्तहान के बाद दिए गए हों, कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने नताइज इतना डिले किया हो? तो चेयरमैन ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। 2024 के इम्तहानात के नताइज का इंतज़ार करने वाले 3761 उम्मीदवार जो अभी के इम्तहानात भी देने जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटर है। 88 हाल मुल्क भर में बुक किए जा चुके हैं। तमाम मुतल्लिका पेपर्स भी भेजे जा चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर इनके इम्तहानात को मौखर किया जाता है तो इससे सिक्रेसी के भी मसाइल पैदा होंगे। कानून इनको अख्तियार देता है कि वो ये कर सकते हैं। जस्टिस मोहसिन ने रिमार्क दिया कि इस तरह तो फिर आप 2025 में भी नताइज ना दें, 2026 में भी ना दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि अगर आपने एक हफ़्ता पहले भी नताइज का ऐलान किया होता तो आज ये दरख्वास्त गुजार हमारे सामने ना होते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि CSS के आइंदा इम्तहान के बाद पहले नताइज निकाले गए हों? चेयरमैन ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि CSS के एक इम्तहान का खर्चा क्या आता है? तो चेयरमैन ने जवाब दिया कि इस हवाले से कोई मखसूस आदाद व शुमार मेरे पास नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 15 फरवरी से इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है। कानून FPSC को इजाज़त देता है कि अगला पिछला नतीजा ना आए तो अगला इम्तहान लिया जा सकता है। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रिज़ल्ट ना आए तो इम्तहान देते रहें, 2026 में भी दें, 2027 में भी दे दें। अगर 15 दिन पहले भी नताज का ऐलान कर दिया जाता, मैंने तो ये भी देखना था कि किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, वो तब्दील कर लेते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि तलबा को फिर सब्जेक्ट चुनने के हक़ से भी महरूम कर दिया गया। मैंने चेयरमैन को तलब किया था तो लग रहा था कि कह देंगे कि कल नताज का ऐलान कर रहे हैं। अगर आप आज कहते हैं कि हम नताज का ऐलान करें, हम दरख्वास्त निपटा देते हैं। चेयरमैन ने कहा कि CSS समेत FPSC एक साल में 9 इम्तहानात ले रहा है। FPSC में 10 से 15% इम्तहानात, CSS के बाकी 85% दूसरे इम्तहानात हैं। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में कुछ लोग हमारे पास आएंगे कि कहेंगे कि वो ओवर एज हो गए हैं, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 2024 के CSS इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर देंगे। उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FPSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। दौरान समाअत मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि और कहा कि पाकिस्तान में रहना है तो मुस्तकिल लड़ाई है। 24-25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज़्यादा हैं और बचने वाले कम हैं। जुडिशरी पिलर ऑफ स्टेट है, पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हैं। नौजवान ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। अब ये स्टेटमेंट थी मोहसिन अख्तर कियानी की जो उन्होंने हक और सच पर मबनी दी। अब ये स्टेटमेंट है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से दी गई और उसके रद्द अमल में स्पीकर ने आज कौमी असम्बली के इजलास में रद्द अमल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के पार्लियामेंट से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि अगर वाकई ऐसा बयान दिया गया है तो जज को समझना चाहिए कि ये काबिल कबूल नहीं है, इस तरह सिस्टम नहीं चलता, ये पार्लियामेंट पर हमला है। मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठेंगे और मामलात को हल करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बयान देने का हक़ नहीं है और ये पार्लियामेंट पर हमला है। ये स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। PK एक्ट से मुतल्लिक जो तरमीम है उस पर जो जज इनाम अमीन मिन्हास है उन्होंने बग़ैर तारीख़ मुकर्रर किए, वही पैटर्न है जो आमिर फ़ारूक का था, तारीख़ नहीं मुकर्रर करते अगली तारीख़, बल्कि उसको मुलतवी कर देते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, बाद में तारीख़ मुकर्रर होती है। इसी तरीके से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फ़ैसला महफूज किया है। जो कमेटी है प्रमोशन कमेटी, उसने नए जज की जो 3 जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, उनकी प्रमोशन कर दी, उनको तरक्की दे दी है। और जो शाहिद करीम साहब ने 13 फरवरी तक CSS इम्तिहान से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।